بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہر گھر میں ایک ایسی خاموش وجہ موجود ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اس گھر کی برکت کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ چیز بظاہر معمولی محسوس ہوتی ہے مگر اثر کے اعتبار سے بہت گہری ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اسے نظر انداز کیا تو یہی کیفیت گھریلوی تنگی، بے سکونی، بدقسمتی اور منفی فضا کو جنم دے سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں قدم رکھتے ہی دل پر بوجھ سا آ جاتا ہے؟ حالانکہ صفائی بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، ذکر اور درود کی صدائیں بھی سنائی دیتی ہے، لیکن دل کو اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ بعض گھروں میں دعا کے بعد بھی سکون ٹھہر نہیں پاتا، کیونکہ نیند مکمل ہونے کے باوجود جسم تھکا محسوس ہوتا ہے، کیوں خوشی قریب آ کر بھی پلٹ جاتی ہے۔ ہم کبھی اسے نظر بد سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی کے حسد کا گمان کرتے ہیں، مگر حقیقت اکثر ہمارے اپنے رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مسئلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے ہی ماحول کے اندر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم خود لا علمی میں ایسے عادتوں کو جگہ دے دیتے ہیں جو رحمت کو دور اور اضطراب کو قریب کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ گھر والے بدنیت ہو، بلکہ وہ خود ان اثرات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بڑھتی ہے تو دل پر انجان دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے فضا بھاری ہو گئی ہو، جیسے اندر کوئی بے نام سا ہو بیٹھا گیا ہو۔ انسان عبادت بھی کرتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، مگر دل کی ویرانی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آج ہم اس اصل سبب کو پہچان لیں اور اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیں تو یقیناً ماحول بدل سکتا ہے۔ دیواریں بھی گواہی دینے لگے گی کہ یہاں سکون کا بسیرا ہے، اور گھر کی فضا میں نرمی اور رحمت محسوس ہونے لگے گی۔ محترم ناظرین، ایک محنت کش شخص دن بھر مزدوری کرتا، شام کو تھکا ہارا رزق لے کر گھر لوٹا، بچوں کے لیے ضروریات خریدتا، گھر کا خرچہ پورا کرتا، مگر اس کے باوجود گھر میں خوشی کی روشنی کمزور تھی۔ نہ چہروں پر طمانینت تھی، نہ دلوں میں سکون۔ آخر اس نے ایک سمجھدار بزرگ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے چند لمحے ٹھہر کر اپنے گھر کی کیفیت کو محسوس کرو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کمی ہے۔ وہ تین اسباب جو گھروں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب ہے ناشکری کا مزاج۔ پہلی چیز شکر کی جگہ شکایت۔ جب گفتگو میں شکر کم اور شکوہ زیادہ ہو جائے، جب ہر بات میں قسمت کو کوسا جائے، جب الحمدللہ کی جگہ حسرت لے آئے، تو سمجھ لیجئے ماحول بدل رہا ہے۔ ناشکری صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے جو پورے گھر کی فضا کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے گھروں میں وسائل مضبوط ہوتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتے۔ شکر دراصل روشنی ہے۔ جب گھر کے افراد نعمتوں کو تسلیم کرنا سیکھ لے تو دلوں میں وسعت آتی ہے اور رزق میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں قناعت بھی جنم لیتی ہے اور سکون بھی۔
دوسری چیز مسلسل تنقید اور عیب جوئی، جب نگاہ ہر وقت دوسرے کی غلطی تلاش کرے، جب ہر بات میں تنقید شامل ہو تو تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں۔ عیب تلاش کرنے کی عادت آہستہ آہستہ محبت کو کم کر دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر شخص دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے، وہاں اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کی کمیوں پر نظر رکھتا ہے، وہ دراصل اپنے اندر کے حالات سے غافل ہوتا ہے۔ اگر ہم خوبی تلاش کرنا سیکھ لیں، درگزر کو اپنا لیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو ماحول خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ جہاں عیب چھپائے جائے وہاں دل جڑتے ہیں، اور جہاں عیب اچھالے جائے وہاں فاصلے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز صح لہجہ اور شور گھر سکون کی جگہ ہے۔ اگر دروازے سلام کے بجائے غصے سے کھلے، اگر بات چیت میں نرمی کے بجائے سختی ہو، تو ماحول بوجھل ہو جاتا ہے۔ اونچی آوازیں صرف کانوں کو نہیں چھپتی بلکہ دلوں کو بھی زخمی کرتی ہے۔ جب لہجہ کڑوا ہو جائے تو محبت پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ جس گھر میں سلام عام ہو، گفتگو میں شائستگی ہو اور دوسروں کا احترام ہو، وہاں سکون ٹھہرتا ہے۔ مگر جہاں چیخو پکار اور غصہ غالب آ جائے، وہاں بے چینی جگہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو نرم لہجے، مثبت الفاظ اور دعا کے ماحول سے آباد کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بے سکونی اور تنگی کا احساس ختم ہو جائے تو ان 3 باتوں پر غور کریں۔ ناشکری کو شکر میں بدل دے، تنقید کو درگزر میں بدل دے، اور سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے۔ جب الفاظ سنوار جاتے ہیں تو ماحول سنوار جاتا ہے۔ جب رویے بدلتے ہیں تو گھروں کی قسمت بھی بدلنے لگتی ہے، اور پھر وہی گھر سکون، محبت اور برکت کی مثال بن جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے ناشکری، شکایت اور بے سکونی کو دور فرما۔ یا رب، ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا دے اور ہمارے زبانوں کو الحمدللہ کا عادی کر دے۔ اے مالک کائنات، ہمارے گھروں میں محبت، نرمی اور درگزر کی فضا قائم فرما۔ یا اللہ، ہمارے نگاہوں کو دوسروں کے عیب دیکھنے سے بچا اور خوبی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے گھروں سے ہر قسم کے منفی اثرات اور وسوسے اور شیطانی فتنوں کو دور فرما۔ یا رب، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے اولاد میں خیر اور ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما۔ اے رحمان، ہمارے گھروں کو سلامتی، رحمت اور نور کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو اور آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ایسی اصلاحی اور ایمان افروز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔